The story of Prophet موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری کہانی۔ فرعون کا ظلم۔ بہت پرانے سمے میں مصر میں ایک ظالم بادشاہ راج کرتا تھا جس کا نام فرعون تھا۔ وہ خود کو بھگوان کہتا تھا۔ وہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد پر بہت ظلم کرتا تھا۔ ان سے مزدوری کرواتا، مارتا پیٹتا اور ڈر کے مارے ان کے نوزائیدہ لڑکوں کو مروا دیتا تھا، کیونکہ اسے سپنا آیا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک لڑکا اس کا تخت گرا دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جنم۔ اسی ڈر کے ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی ماں بہت گھبرا گئی۔ اللہ نے ان کے دل میں الہام ڈالا، بچے کو ٹوکری میں رکھو اور نائل ندی میں چھوڑ دو، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ ماں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو ندی میں چھوڑ دیا۔ فرعون کے محل تک پہنچنا۔ وہ ٹوکری بہتی بہتی فرعون کے محل تک آ پہنچی۔ فرعون کی پتنی آسیہ نے بچے کو دیکھا اور بہت پیار آ گیا۔ انہوں نے کہا، اسے مت مارو یا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا۔ اللہ کی مرضی سے فرعون مان گیا۔ ماں کی گود میں پرورش۔ موسیٰ علیہ السلام کسی بھی دہائی کا دودھ نہیں پی رہے تھے، تب ان کی اپنی ماں کو بلایا گیا۔ اس طرح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کی گود میں ہی پالا، وہ بھی فرعون کے گھر میں۔ جوان موسیٰ اور مصر سے بھاگنا۔ جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، ایک دن انہوں نے ایک مصری کو ایک اسرائیلی پر ظلم کرتے دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے روکا، لیکن غلطی سے وہ آدمی مر گیا۔ ڈر کے مارے موسیٰ علیہ السلام مدین چلے گئے۔ مدین میں زندگی۔ مدین میں موسیٰ علیہ السلام نے 2 لڑکیوں کی مدد کی۔ ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر رکھا اور اپنی بیٹی سے ان کا نکاح کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں کئی سال رہے۔ طور پہاڑ اور نبوت۔ کئی سال بعد موسیٰ علیہ السلام اپنے پریوار کے ساتھ مصر لوٹ رہے تھے۔ راستے میں طور پہاڑ پر انہیں آگ دکھی۔ وہیں اللہ نے ان سے بات کی اور انہیں نبی بنایا۔ اللہ نے انہیں چمتکار دیے۔ لاٹھی سانپ بن جاتی تھی، ہاتھ چمکنے لگتا تھا۔ فرعون کو دعوت۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے پاس گئے اور کہا، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ فرعون نے انکار کر دیا اور خود کو بھگوان کہا۔ جادوگر سے مقابلہ۔ فرعون نے جادوگر بلائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے سارے جادو نگل لیے۔ جادوگر سچائی سمجھ گیا اور اللہ پر ایمان لے آیا۔ فرعون نے انہیں سزا دی، لیکن وہ سچے راستے سے نہیں ہٹے۔ بنی اسرائیل کی آزادی۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر رات میں مصر سے نکل گئے۔ فرعون نے پیچھا کیا۔ سمندر کا چمتکار۔ سامنے سمندر تھا، پیچھے فرعون کی فوج۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری اور سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ بنی اسرائیل پار ہو گئے اور فرعون اپنی فوج سمیت ڈوب گیا۔ توریت۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی، انہیں اپنی قوم کو اللہ کی عبادت، صبر، سچائی، انصاف کا راستہ دکھایا۔ سیکھ۔ اللہ پر بھروسہ کبھی ضائع نہیں جاتا، ظلم ہمیشہ ختم ہوتا ہے، سچائی کی جیت ہوتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ بائے بائے۔